السلام علیکم، میرا نام کنیز فضا ہے اور آج میں CEO آف اراضی ایسوسیٹ سر عبدالہادی کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہی ہوں، جس کا عنوان ہے بجٹ کے اثرات۔ جیسا کہ پاکستان میں 2022 اور 23 کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں دونوں انڈسٹریز ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن پر ٹیکسز لگانے کی تجاویز ہیں، تو ان ٹیکسز کا ان دونوں انڈسٹریز پر کیا اثر پڑے گا، جانتے ہیں سر سے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ مس، بڑا اچھا آپ نے کوشچن ریز کیا ہے اور بڑے اچھے آپ کے سوالات ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں تو وہ اس وقت یہ تقاضا کر رہے ہیں، جیسے ہم بار بار میڈیا میں بھی سنتے ہیں اور حالات حقیقت میں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے اس وقت فیصلے لینے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے۔ ریاست ہوگی تو پھر ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی ہوگی، ہماری ریل اسٹیٹ بھی ہوگی اور ہم لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ معاف کرے ریاست ہی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں اور یہ امپلیمنٹیشن ہم کن لوگوں پہ کریں گے؟ جو 2022-23 کا بجٹ ہے اس میں بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری پہ پچھلے بجٹ کی نسبت زیادہ ٹیکسز کی تجاویز ہیں، اور ابھی یہ انڈر ڈیبیٹ ہیں، اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، مختلف فورمز پہ، پوسٹ بجٹ کانفرنسز بھی ہوئیں۔ یہ ساری چیزوں پہ ہماری بھی بڑی گہری نظر ہے، لیکن الحمدللہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ پاکستان 24 کروڑ آبادی والا ایک ملک ہے، اور یہاں پہ یہ ان دونوں انڈسٹری جیسے پہلے پھل پھول رہی تھی، امید ہے کہ یہ انڈسٹری، حکومت کو بھی اس چیز کا ادراک ہے تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تجاویز آئی ہیں مختلف ٹیکسز کی اس کو ریویو کریں اور اس پہ دوبارہ سے غور کریں۔ ان تجاویز پہ گورنمنٹ بھی الحمدللہ سن رہی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ انڈسٹری جیسے پہلے پھل پھول رہی تھی اسی طرح سے دوبارہ آگے جائے گی۔ تو فی الحال چونکہ یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی، جب امپلیمنٹ ہوگی پھر اصل پکچر سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا اگلا سوال ہے کہ اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد لوگوں کی پرچیزنگ پاور افیکٹ ہوئی ہے، تو اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ جی سر۔ بڑا آج ماشاءاللہ آپ ٹو دی پوائنٹ کوشچن کر رہی ہیں۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ ہم نے دیکھیے الحمدللہ ہم دنیا میں اکیلے نہیں رہ رہے، ایک عالمی نظام ہے ہمارے ارد گرد اور ایک پوری دنیا ہے جس میں بیشتر ممالک ہیں۔ تو جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے ٹیکسز کے حوالے سے، کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اپنے اخراجات کے حوالے سے، ایسے ہی ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہمیں اپنے جو آفیسز ہیں یا جو ہمارے گھر ہیں یا جو ہماری ڈیلی کے اخراجات ہیں اس کی بجٹنگ کرنی پڑے گی کہ ہم نے بچوں کی ایجوکیشن پہ کتنا لگانا ہے، ہم نے کنسٹرکشن پہ کتنا لگانا ہے، ہم نے آفیسز پہ کتنا لگانا ہے، ہم نے ٹریولنگ پہ کتنا لگانا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری اخراجات کنٹرول میں ہوں گے۔ دیکھیں اسراف اللہ کو ناپسند ہے، تو ہمارا فوڈ سے لے کے ٹریولنگ سے لے کے اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے، اور چونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے تو اس کی حفاظت، اس کے ساتھ حمایت اور اس کے لیے قربانی دینا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ ایک لحاظ سے ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ پاکستان ایک خاندان، ایک گھر کی مثال ہے۔ جی سر، بالکل میں آپ کی بات سے سیٹسفائی کرتی ہوں۔ تو اب ان حالات میں آپ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ میری ان ویوز سے لوگ اتفاق کریں، لیکن یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کا مستقبل انشاءاللہ بڑا محفوظ ہے۔ اس کی میں چند وجوہات ہیں۔ دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے تو ایک سروے رپورٹ بلکہ ہمارے آفس والوں نے ہمیں تیار کر کے دی۔ یہ ورلڈ وائڈ مہنگائی ہے، یعنی آپ UK، کینیڈا، آسٹریلیا، USA
گلف ریجن، ان سارے ممالک میں ایک جو پولیٹیکل سچویشن ہے پوری دنیا کی، اس کی وجہ سے کرائسس آیا ہوا ہے، یہ پرائسز اوپر گئے ہوئی ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے یہ لوگوں کی ضرورت ہے، جس طرح کووڈ کا گزرا، باقی حالات آئے، تو فوڈ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بیمار ہوں، صحت مند ہوں، آپ کی غمی خوشی ہو، چاہے جس قسم کے حالات ہیں، لیکن فوڈ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری ہے، اس کے ہمارے ساتھ اسٹیل، سیمنٹ، ٹائلز، 38 کے قریب انڈسٹریز ہیں چھوٹی بڑی جو اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے، اور لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے، تو انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ چھت، گھر، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے وہ خیمے میں رہے، چاہے ایک عام کچے گھر میں رہے، چاہے وہ کوئی پیلس میں رہے، ہوٹل میں رہے، لیکن رہائش کے لیے، اپنی فیملی رکھنے کے لیے اس کو گھر چاہیے۔ اور ڈے بائی ڈے دیکھیں زمین کم ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں بھی فرق ہے۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، اور ہمارا فیوچر بڑا اچھا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو ان معاشی جو کرائسس ہیں، حالات ہیں، اس سے نکالے، اور ہمارے نظام کو اور ملک کو مستحکم کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی آپ مد نظر رکھیں کہ 24-25 کروڑ عوام ہیں، انہوں نے ہر حالت میں کنسٹرکشن بھی کرنی ہے اور پراپرٹی بھی خریدنی ہے۔ تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد جو ہے نا، حالات بہت بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سر، جو یوتھ ہے اس کو آپ ان حالات میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے جی بڑا ایک ذمہ داری والا وقت ہے۔ یوتھ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں آگے جا کے اس دنیا کو اور اس ملک کو آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے۔ تو ایک تو ہم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ میری سب لوگوں سے گزارش ہوگی، چاہے وہ طالب علم ہیں، بزنس مین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، سیلز ایگزیکٹو ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں۔ ایک تو یہ عادت بنائیں صبح سویرے اٹھنے کی، اس کے بعد کوشش کریں کہ بندہ واک کرے، اس کے بعد جو ہے نا مطلب واک سے پہلے نماز وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ سے انسان کا تعلق ہو، اپنی مناجات اور حاجات ہم اس کو پیش کریں۔ اس کے علاوہ جو دن کا ابتدا ہے اس میں ہم ایک ٹائم کیلنڈر ہو، ہمارے پاس ایک ٹائم کیلکولیٹر ہو کہ فرض کی اگر 8 بجے سے میرا سیشن یا میری کلاس یا میرا آفس سٹارٹ ہوتا ہے تو 9 بجے تک کیا کرنا ہے، 10 تک کیا کرنا ہے، تو شام تک ہم اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور صحت مند خوراکیں کھائیں، سوچ کو مثبت رکھیں، غیر ضروری منفی پروپیگنڈے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑیں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہم جتنا دور رہیں، تعمیری سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور جو کام ہو وہ دیانت داری، امانت داری اور ایمانداری سے فل فوکس ہو کے کریں، تو اللہ پاک رزلٹ دیں گے۔ جو جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کوشش کرے کہ اللہ نے مجھے جتنے ٹائم کے لیے اس پوزیشن پہ بٹھایا ہوا ہے اور جو میری صلاحیت ہے تو میں 100% اپنی اس جاب کو دوں گا، اور ہم اپنی زندگی بھی توجہ دیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ وقت جو ہے نا وہ ایک دولت ہے جو پھر ہاتھ میں نہیں آتی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، تاکہ اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیں، اور اپنا جو بھی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جس آفس میں وہاں پہ ہم کام کریں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، اور دوسرا انسان منفی سرگرمیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ نماز اور خوراک ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو اوورآل آپ کی صحت اور دماغ آپ کا فریش ہوتا ہے۔ رات کو ٹائم پہ سوئیں، آپ کی نیند پوری ہوتی ہے، تو صبح آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ دن کا جب آغاز کریں گے تو آپ ڈیسیجن بھی اچھا لیں گے۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کی جغرافیائی نظریائی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک اس میں امن و امان کی جو فضا ہے اس کو مزید بہتر کرے۔ اور ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں سب کو کہ آج جو حالات ہیں وہ ہمیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی اختلافات بلا لیں، ہم اپنے لسانیت، فرقہ واریت کی جو چیزیں ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم پاکستان کو، ریاست پاکستان کو آگے کریں کہ یہ ملک ترقی کرے، اور اللہ پاک ہمیں ان مشکلات سے نکالے،
اور ہماری عوام آگے جائے, ہمارا ملک آگے جائے اور دنیا میں ایک اچھا امیج ہمارا تاثر بلڈ ہو. تو پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر. تھینک یو. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بیزی اسکیجول میں سے ویورز کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ.